دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ ہے اور آخری اتوار کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، آج آخری اتوار ہے۔ اس اتوار کا بڑا ہی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ اور آخری اتوار کے دن صرف اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، بتائے گئے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح پورے سال میں صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے۔ یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ موقع آج آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی یہ آخری اتوار ہے اور دولت والی اتوار ہے۔ یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ اتوار ضائع کر دی پھر ایک سال آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے گا اور پھر ایک سال بعد ہی آپ لوگوں کو یہ موقع ملے گا۔ آج کا یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے تحفے سے کم نہیں جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جن کے گھر میں بے برکتی رہتی ہے، جو اپنی خواہشات پوری نہیں کروا سکتے۔ آج ان خاص بہنوں اور بھائیوں کے لیے تحفے کے طور پر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج ماہ ربیع الاول کی آخری اتوار کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، یقین کریں بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ربیع الاول کی 24 تاریخ اور آخری اتوار کے دن صرف ایک تسبیح کو پڑھے گا، کیونکہ یہ وہ واحد تسبیح ہے جو اللہ کا سب سے افضل ذکر ہے۔ یہ وہ واحد تسبیح ہے جو سال میں ایک بار کرنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ آخری اتوار کے دن جو بندہ اس تسبیح کو پڑھ لے گا، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ والوں کے طریقے سے پڑھ لے گا، پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کسی تسبیح اور اعمال کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پورے سال اگر کوئی بندہ بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے، پورا سال در بدر کی ٹھوکروں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو پھر وہ آج ماہ ربیع الاول کے آخری اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ اللہ والوں، آج اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ آخری موقع ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ 24 گھنٹوں کا ٹائم ہے۔ آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر 24 گھنٹے میں سے صرف 1-2 منٹ یا 4 منٹ نکال کر اس ایک تسبیح کو کوئی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ اگر ایک تسبیح سے پورے سال کی خوشحالیاں، پورے سال کی خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو اس تسبیح کو پڑھیں۔ آپ کتنے ہی بدقسمت کیوں نہ ہو، آج اللہ رب العزت آپ کی قسمت کو چمکا دیں گے، کیونکہ یہ آقا دو عالم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں تمام نبیوں کے سردار کی ولادت ہوئی، امام الانبیاء کی ولادت ہوئی، اور آج اسی مہینے کا آخری اتوار آپ لوگوں کے درمیان اور میرے درمیان آ چکا ہے، اور یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پھر آپ کو 2025واں موقع ملے گا۔ اللہ والوں، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو 2023 میں تو زندہ تھے لیکن آج وہ ہم سب کے درمیان زندہ نہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو آج اس عمل، اس وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ پیسوں کو کھینچ کر آپ کے پاس لے کر آتا ہے، اور جن گھروں میں بے برکتی کا عالم ہے، یعنی گالم گلوچ رہتی ہے، آپس میں بھائیوں کی نہیں بنتی، آپس میں بہنوں کی نہیں بنتی، یعنی گھریلو ناچاکیاں ہیں، تو آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، آج آخری اتوار کے دن اس خاص عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح اللہ کے ایک ایسے اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دو اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ یہ دو نام بہت ہی خاص اور مجرب نام ہیں۔ یہ ایسے نام ہیں کہ یقین کریں آپ کو غلامی سے نکال کر بادشاہی پر لے جائیں گے۔ جو لوگ مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض اتنا ہے کہ سر اٹھا کر زندگی گزارنا محال ہو چکا ہے، تو ان تمام بہنوں بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ماہ ربیع الاول کے آخری اتوار کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی کر کے دیکھیے گا۔ یہ آخری موقع ہے اللہ والوں، اگر آپ لوگوں نے ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، یعنی دنیا کی مصروفیت میں رہ کر آپ نے اگر اس مہینے کو گزار دیا، تو اللہ پاک کی ذات ابھی بھی موقع فراہم کر رہی ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص ایام ہیں اور یہ اتنے مجرب ایام ہیں کہ آپ لوگ اگر ان خاص دنوں میں ان خاص تسبیحات کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ لوگ کامیابیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ کامیابیاں اتنی کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ کس طرح سے کامیابیاں آپ کے نصیب میں، آپ کی تقدیر میں لکھی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے بس ان خاص اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کی بد قسمت کا تالا کھل جائے گا۔ اللہ والوں، آج 1,00,000 مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ ملتا ہے، یعنی 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اس ایک تسبیح کو پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں، بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ والوں، 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، اس لیے اس تسبیح کو عام مت سمجھیے گا۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے اللہ کے عمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی بچپن میں آپ نے جو قصہ و کہانیوں میں سنا تھا کہ اللہ پاک کا فضل کیا ہوتا ہے، اللہ پاک کا رحم کیا ہوتا ہے، اللہ پاک کا کرم کیا ہوتا ہے، وہ آج اس خاص تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ دیکھیے گا کہ اللہ پاک جب راضی ہوتا ہے پھر وہ کس طرح سے نوازتا ہے، کس طرح سے ہماری قسمتوں کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے رشتہ دار آپ کے گھر آ کے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کون سا ایسا عمل کرا کہ اللہ پاک کا فضل تم پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ کامیابی 1، 2 یا 4 دن کی نہیں، انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس سب کچھ ہے، یعنی اچھی گاڑی بھی ہے، اچھا بنگلہ بھی ہے، گھر بھی ہے، بزنس بھی بہت اچھا ہے، اور بڑی بات محنت بھی نہیں کرتے، خود محنت نہیں کرتے، دوسروں سے محنت کرواتے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی ایسی سیٹوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایک بار اللہ رب العزت کو راضی کر کے دیکھنا، یا پھر اپنے ان سیٹوں سے پوچھ کے دیکھنا، وہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ پاک کو راضی کرا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ہر چیز میں سب سے زیادہ بڑھ کر اور افضلیت کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، جو بندہ رب کے آگے جھک جاتا ہے، پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، پھر دنیا اس کی آگے جھکتی ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے، اور جو بندہ اللہ کے سوا دوسروں کے آگے جھکتا ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آج کل بہت ساری جو مائیں ہیں یا والد ہیں وہ اس طرح سے سمجھاتے ہیں کہ جی حضوری کرو، اگر ایک عام الفاظ میں کہوں تو چمچہ گیری کرو، تم پرموشن ہو جائے گا، تمہاری سیلری بڑھ جائے گی، تم بہت زیادہ قابل اعتماد بن جاؤ گے۔
اللہ والوں، عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف رب کی ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ چمچوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، منٹ منٹ میں 10 کے آگے لپاڑ دیا جاتا ہے۔ تو کسی کی جی حضوری کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھو اور سربہ سجود ہو کے مانگنا شروع کرو، وہاں پر آپ کو عزت ہی ملے گی، ذلت نہیں ملے گی۔ یعنی جو بندہ رب کے آگے جھکتا ہے پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، اللہ پاک اپنا ہی بنا کے رکھتا ہے۔ اور جو بندہ دوسروں کے آگے جھک جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کو ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر ٹھوکروں میں آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل کو پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، رب کو منائیں، رب کو راضی کریں۔ رب راضی ہو گیا، جگ راضی ہو گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دنیا آپ کی عزت کرنا شروع ہو جائے گی۔ دنیا تو دنیا، گھر والے بھی آپ پر اعتبار کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کی واحد دلیل یہی ہے کہ رب راضی ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے تکبر نہیں کرنا، کیونکہ تکبر جو ہے وہ کامیابیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو کہ کروڑوں کے مالک تھے، لیکن آج وہ کہیں نوکریاں کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں انہوں نے تکبر کرا، ان کا تکبر ان کو لے ڈوبا۔ آج آپ لوگوں کے ہاتھ میں اگر کوئی نظام آ گیا ہے اور آپ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ رب مسبب الاسباب ہے، وہ لازمی آپ کو کسی نہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ضرور کر دے گا کہ آپ لوگ ان پیسوں کا استعمال ہی نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے بہت سارے ایسے اربوں پتی دیکھے ہوں گے جن کو شوگر ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے۔ بہت سے ایسے کروڑ پتی دیکھے ہوں گے کہ گوشت نہیں کھا سکتے، ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جو پانی نہیں پی سکتے، ڈائلیسس پہ زندگی گزر رہی ہے۔ سوچیں ان پیسوں کا کیا اچار ڈالنا ہے۔ ہمیں رب کی رضا چاہیے، رب راضی، جگ راضی، سب راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک صحت اور سلامتی والی روزی دے گا۔ اور آج دعا میں بھی آپ کو یہی بات بتاؤں گا کہ اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگنا، کیونکہ جو سلامتی والا رزق ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کے قبر کے بچھو سانپ نہیں بنے گا، وہ آپ کو کامیابیوں تک لے کر جائے گا۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کا آخری اتوار ہے اور آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، اس عمل کو پڑھیں، اس ویڈیو کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنی والدہ کو دکھائیں، اپنے شوہر کو دکھائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی لازمی چینج ہوگی، زندگی میں لازمی بدلاؤ آئیں گے، کیونکہ اس چینل پر آپ کو مسترد وظیفے ہی ملتے ہیں، وہی وظیفے ملتے ہیں جن کا وجود ہو، کوئی بنے بنائے وظائف نہیں بتائے جاتے۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الاول کا آخری اتوار ہے، آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگیں، کھل ڈل کے مانگیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یار، کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں،
تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں، حضور کی آمد کا صدقہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ لوگوں کا ختم ہو جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آخری موقع ہے۔ اور آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں، پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی اس دعاؤں میں شمولیت ہو جائے اور اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کے صدقے طفیل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے میرے مولا ننھے سے علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے ان کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، میرے مولا مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کے عدل و انصاف کا واسطہ، عثمان بن عفان حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا بہت کمزور لوگ ہیں، بہت کمزور ہیں، دنیا کی آگ کی ایک لو، ایک آنچ ہم پر لگتی ہے تو جسم پہ چھالا بن جاتا ہے۔ میرے مولا کس طرح سے جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے؟ میرے مولا معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، جہنم کی آگ سے حفاظت کر لے، اپنی امان میں عطا کر دے۔ میرے مولا جہنم ہم پہ حرام کر دے، جنت میں داخلہ عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسماء حسنہ پر چلنے والا بنا دے، نبی پاک کی سیرت کو پڑھنے والا بنا دے، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہماری زبان بہت بری اور بہت گندی ہو چکی ہے، بغیر گالیوں کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہمارا جملہ۔ میرے مولا اس زبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے الفاظوں کا واسطہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں صبر عطا فرما دے، ہمیں اپنے نفس سے قابو کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا شیطان کو کس شیطان نے بھڑکایا تھا، یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ تو ہر اپنی غلطی کو کہتے ہیں شیطان حاوی ہو گیا، تو شیطان کو کس نے بھڑکایا تھا؟ میرے مولا حد ہو گئی ہے۔ میرے مولا ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والا بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں سچی توبہ کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ملاحظہ کرنا ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے، اور یہ صفت یا رحمان ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ جو صفت ہے اللہ پاک کی یا رحمانو، یہ ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانو سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا رحمانو کو پڑھ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ جب اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی یہ صفت بہت ہی بابرکت ہے، صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 41 بار یا رحمانو پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کو راضی کرتے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے، آپ وظیفے پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو
پورا کریں گے ہی نہیں، آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ رب کی توجہ مل گئی، تھوڑی سی توجہ رب کی مل گئی، پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ یا رحمانوں کی صرف سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، آنکھوں کو بند کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کو کر کے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم کرنے والے، اے رحمت کرنے والے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی رحمت کو طلب کرنا ہے، اور جس بندے پر ایک بار اللہ پاک کی نظر رحمت ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آج تھوڑی سی توجہ مانگ لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب یا رحمانو کو آپ لوگ پہلے نمبر پہ پڑھ لیں، یا رحمانو کو پہلے نمبر پہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، یہ دوسرے نمبر کا عمل بھی بہت خاص ہے، اور یہ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جو آپ کے دن پھیر دے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی، اللہ سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے۔ اللہ کسی پر درود بھیجتا ہے، اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ ایک اللہ والے نے پوچھا تھا کہ اللہ پاک کو ہمارے درود کی کیا فکر، ہمارے درود کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ضرورت، ہمیں کیوں کہا گیا کہ جب بھی نام محمد سنیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یا تو درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی کہ درود بھیجیں۔ تو فرمایا گیا کہ جب تم ایک بار درود بھیجتے ہو، اللہ پر ایک بار درود بھیجتے ہو، تو اللہ رب العزت تم پر 10 بار سلامتی بھیجتا ہے۔ یعنی آپ نے نبی پاک پر ایک بار درود پڑھا، آپ کو اللہ پاک کی طرف سے 10 جو ہے وہ سلامتیاں ملی، 10 درجات بھی بلند ہو گئے، 10 گناہ بھی مٹ گئے، اور 10 نیکیاں بھی مل گئیں۔ سوچیں ہمارے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند والا سودا ہے کہ اللہ پاک ہم پر درود بھیج رہے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں اول آخر کم سے کم 11 بار پڑھو، اور جب اس محبت کے ساتھ پڑھو گے درود، جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو تسبیح آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، یہ تسبیح بہت خاص تسبیح ہے۔ یہ دار اسلام کی، جو اسلام ہے نا ہمارا پورا مذہب ہے، اس کی بنیاد ہی یہی ہے، دروازہ یہی ہے۔ جس کو دار اسلام میں داخل ہونا، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی کنجی ہے۔ آپ جب ہی اندر آ پائیں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ تو آپ لوگوں نے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آپ نے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہان کی تسبیحات کو اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، افضلیت میں بھی بھاری ہوگی، اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی، اور رحمت میں بھی بھاری ہوگی، کیونکہ یہ اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب دوسرے نمبر پہ ایک تسبیح کا مطلب ہے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ کا مطلب ہے 100 باری پڑھنا ہے۔ 100 باری پڑھیں گے، نہ 101 نہ 99۔ کس طریقے سے پڑھنا، ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اچھا آپ لوگ اتنی آواز سے پڑھیں کہ منہ سے بولے اور کانوں سے سن لیں، دل ہی دل میں نہیں پڑھنا، منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو روحانیت خود محسوس ہوگی۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے والا وقت اپنے آپ کو محسوس کریے گا میں کیسا ہوں، پھر آپ لوگ وظیفہ پڑھیے گا اور پھر آپ اٹھ کے بولیں گے کہ اب بتاؤ میں کیسا ہوں۔ آپ کو جو ہے بدلاؤ اسی وقت محسوس ہوگا۔ یہ ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ گھڑیاں سالوں میں ایک بار آتی ہیں جو آپ کو بتائے ہیں میں نے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، اور یہ صفت بہت خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے رستے بنانے والی صفت۔ اللہ والوں، ہم لوگوں کی جو نوکریاں کرنے والے، دیہڑی کرنے والے طبقے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ہی کماتے ہیں کہ ہم لوگ کھا لیں، یا بہت زیادہ ہوا تو مکان کا کرایہ دے دیں یا بجلی کا بل بھر لیں۔
چھوٹی موٹی اپنی خواہشات اور پوری کر لیتے ہیں. بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے, اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتے. کیسے خرید سکتے ہیں؟ رب کے فضل سے. رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یا مسبب الاسباب پڑھا جائے گا, یعنی غیب سے رستے بنانے والے. اور جب رب غیب سے رستے بناتا ہے تو اللہ والوں پتہ نہیں چلتا کہاں سے آ رہا ہے, پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو صرف 21 مرتبہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا, یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا, یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے. پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے 41 ٹائمز. پھر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. اور آخری نمبر پہ یا وہاب یا رزاق. یہ رب کی 2 بڑی ہی پاکیزہ اور بہت ہی باکمال صفت ہے. یا وہاب یا رزاق ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا, اور یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. اس طریقے سے صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار یا وہاب اور یا رزاق کو پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا عمل, یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں, پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں. پہلے توبہ کریں, استغفار کریں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, پھر رب سے مانگنا شروع کریں. پہلے امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ پاک امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے, ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں, پھر اپنے لیے دعا کریں. دیکھیں رب کیسا کرم فرماتا ہے, رب کیسا فضل فرماتا ہے. آپ لوگ خود یقین کریں, دعائیں دیں گے کمنٹ میں آ کے. اس عمل کو پڑھیں, کوشش کریں کہ 1-2 ہفتے تک روزانہ پڑھتے جائیں, روزانہ پڑھتے جائیں. اللہ والوں آپ کو واضح طور پر روحانیت محسوس ہوگی. یہ ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.